بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ بی اے پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آج کا ٹاپک میرا آپشنل سبجیکٹ پہ ہوگا کہ ایسا کون سا سبجیکٹ رکھا جائے جو آپ کو اچھے مارکس دے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس ٹاپک میں آپ کو میں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا اور 90+ مارکس کا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر آپ میری کئی بھی بات پہ عمل کریں گے اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ 90+ نمبر لے کے جائیں گے، اور یہ ایسے مارکس ہوتے ہیں جو آپ کی پوری ڈویژن کو امپروو کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ آپشنل سبجیکٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پارٹ 2 میں اسلامیات لازمی اور پاک سٹڈی کی جگہ پہ 100 مارکس کا آپ نے ایک سبجیکٹ چوز کرنا ہوتا ہے۔ ٹوٹل آپ کے 4 سبجیکٹ ہوں گے پارٹ 2 میں۔ انگلش لینگویج ہے، پھر 2 آپ کے الیکٹیو سبجیکٹ ہیں جو آپ نے پارٹ 1 میں بھی رکھے تھے، وہی الیکٹیو سبجیکٹ آپ کے پارٹ 2 میں بھی ہوں گے، اور چوتھا جو سبجیکٹ ہوگا وہ آپ کا آپشنل ہوگا۔ یہ آپشنل سبجیکٹ کی لسٹ ہے، ان میں سے 2 سبجیکٹ آپ نے الیکٹیو بھی چوز کر رکھے ہوں گے، تو میں آپ کو ٹوٹل 3 آپشنل سبجیکٹ اس سارے فہرست میں سے 3 میں آپ کو سبجیکٹس بتاؤں گا جو آپ نے آپشنل کے لیے چوز کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان 3 میں سے کسی ایک کو آپ نے چوز کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو 2 سبجیکٹ آپ الیکٹیو چوز کر چکے ہیں تو وہ آپ کے آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ سلیکٹ نہیں کیے جا سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے جیوگرافی کو اور اس کے ساتھ ساتھ عربک کو پہلے الیکٹیو سبجیکٹ پارٹ 1 میں کر چکے ہیں تو پھر عربک اور جیوگرافی آپ کے آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آسان سی بات تھی، مجھے امید ہے کہ آپ اسے سمجھ چکے ہوں گے۔ اچھا، اب یہ فہرست ہے، اس میں موسٹلی اسٹوڈنٹس کا جو میں نے اوور ویو لیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے جرنلزم کو پارٹ ہمارا فرسٹ ایئر جو سیکنڈ ایئر تھا اس میں ہم پڑھ چکے ہیں تو ہمیں تھوڑا سبجیکٹ سمجھ ہے زیادہ، یا پھر اگر کسی نے جیوگرافی کو رکھا ہے تو جیوگرافی کو ایز این آپشنل سبجیکٹ اس لیے رکھ لیتا ہے کہ ہم تھوڑا بہت اس کے بارے میں پیچھے جان چکے ہیں، اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یاد رکھیں، سبجیکٹ وہ آپشنل چوز کریں جو آپ کو مارکس دیں۔ یہ سبجیکٹس آپ کو مارکس نہیں دیتے، جیسے کہ جرنلزم رکھا ہے یا انگلش لٹریچر کو آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ چوز کر لیتے ہیں، یا جیوگرافی کو کر لیتے ہیں، پولیٹیکل سائنس ہے، پنجابی ہے، اردو ہے، سوشیالوجی ہے۔ یہ سارے وہ سبجیکٹ ہیں جو بچوں نے آپشنل کے طور پہ میکسیمم چوز کیے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو 3 سبجیکٹس بتاؤں گا اور ان سبجیکٹس کے بارے میں آپ کو میں ڈیٹیل سے گائیڈ بھی کروں گا۔ انشاءاللہ آپ ان تینوں میں سے اگر کسی ایک کو چوز کرتے ہیں تو آپ مارکس اپنے بہت اچھے امپروو کریں گے۔ یہ ساری لسٹ ہے، اس ساری لسٹ میں جو سب سے پہلا آپ آپشنل سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں وہ آپ کا عربک ہوگا۔ موسٹلی بچے عربک آپشنل رکھتے ہیں، اور 90+ مارکس اس بات کی گارنٹی ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھا بھی دوں گا، کویسچن کتنے ہوتے ہیں، اس کے سلیبس میں کیا باتیں ہیں، وہ آپ کو پاس پیپر بھی دکھاؤں گا ساتھ۔ پھر عربک کے بعد جو میں دوسرے نمبر پہ کہوں گا وہ اسلامک سٹڈیز کو کہوں گا آپشنل کے طور پہ۔ تو اگر آپ نے عربک پارٹ 1 میں پڑھ چکے ہیں تو عربک آپ کا آپشنل سبجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اسلامیات اختیاری جو ہے یہ پارٹ 1 میں پڑھ چکے ہیں تو پھر ابھی آپ اسلامیات اختیاری کو آپشنل کے طور پہ نہیں رکھ سکتے۔ اسی لیے میں آپ کو تیسرا سبجیکٹ بھی آفر کر رہا ہوں، اور تیسرے سبجیکٹ میں آپ کو میں فارسی دے رہا ہوں۔ یہ تینوں سبجیکٹ ہیں، اگر ان میں سے کوئی 2 آپ کے پارٹ 1 میں آپ ریڈ کر چکے ہیں، تھرڈ ایئر میں آپ ان کے ایگزام دے چکے ہیں، پھر آپ کے آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ وہ سبجیکٹ چوز نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے میں نے آپ کو 3 آپشن دے رہا ہوں، ان 3 میں سے آپ کسی ایک کو بھی چوز کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ گائیڈ بھی کروں گا۔ پھر آپ اگر اس میں سے کوئی الیکٹیو سبجیکٹ چوز نہیں کیا ہوا تو تینوں میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ اسے چوز کر لیں۔ باقی میں ہمیشہ جب بچوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں یہ 3 سبجیکٹس تو کافی بچوں کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوتا، تو میں نے سوچا ہے باقی اپنے بچوں کو جو گائیڈ کرنا ہے میں ساتھ باقی بچوں کو بھی گائیڈ کروں گا، ہو سکتا ہے میرے اس عمل کی وجہ سے کسی کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو میں سٹیپ بائی سٹیپ عربک کا، پھر اسلامیات آپشنل کا، اور فارسی کا جو آپشنل سبجیکٹ ہے اس کا سلیبس، اس کا پیپر کا پیٹرن، اور اس کے جو پاسٹ پیپر ہے لیٹسٹ وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس حساب سے آپ خود جج کر لیں کہ آپ کو کون سا سوٹ کرتا ہے یا کون سا آپ کو زیادہ تینوں میں سے آسان لگتا ہے، اسے آپشنل سبجیکٹ کے طور پہ چوز کر لیں۔ سب سے پہلے عربک آپشنل سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا سلیبس کیا ہے، پیپر کا پیٹرن کیا ہے،
اور لیٹسٹ پیپر بھی آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں، اور یہ ویڈیو میری پنجاب یونیورسٹی اور GC یونیورسٹی کے بچوں کے لیے اپلیکیبل ہے۔ تو سلیبس اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں آپ کے سلیبس میں سے آپ نے تیار کرنی ہے، کتاب آپ کے پاس موجود ہے، اس کتاب کے لاسٹ میں مشقیں بنی ہوئی ہیں، ان مشقوں میں جو چیزیں آپ نے تیار کرنی ہے، خالی جگہ تیار کرنی ہے، جملوں کی ترتیب درست کرے، یہ سارا کچھ آپ کو ایکسرسائز میں مل جائے گا۔ پھر درست اور غلط کی نشاندہی ہے، گیت ہیں کچھ، ان کا اردو کا ترجمہ آپ نے تیار کرنا ہے، احادیث ہیں ان کا اردو کا ترجمہ تیار کرنا ہے، ایک کہانی ہے، 2 سے 3 کہانیاں ہیں، ان کا اردو کا ترجمہ تیار کرنا ہے، واحد جمع، مونس مذکر، عربی سوالات کے جوابات ہیں، عربی میں سوال پوچھے جائیں گے، جس طرح یہ کہانی ہے جو آپ نے دیکھی ہے، اس کہانی کے آخر میں سوال ہو سکتے ہیں، احادیث ہیں یا گیت جو آپ نے دیکھے ہیں، ان کے آخر میں عربی کے سوالات ہو سکتے ہیں، واحد جمع، مونس مذکر آپ کو بتا چکا ہوں، یہ سارا کچھ ایکسرسائز میں موجود ہوگا۔ الفاظ جملے ہیں عربی میں، عربی سے اردو ترجمہ، عربی لکھی ہوگی اسے آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اور اردو سے عربی ترجمہ، اردو آتی ہے اور اردو کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ یہ ٹوٹل آپ کے 12 ٹاپک بنتے ہیں، اور یہ 12 کے 12 آپ کو ایکسرسائز میں مل جائیں گے، کتاب کے اندر آرام سے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ آپ کا پہلا ٹاپک ہے، یہ 12 ٹاپک آپ نے تیار کرنے ہیں، اور ان 12 میں سے کوئی بھی 7 ٹاپک آپ کے ایگزام میں پوچھے جائیں گے، 7 میں سے آپ نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں، ہر سوال آپ کا 20 نمبر کا ہوگا۔ اچھا، دیکھنے میں کچھ بچوں کو یہ بہت مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن آپ یقین جانیں عربک آپشنل کا میں نے گیس اپلوڈ کر رکھا ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں، پوری ڈیٹیل سلیبس میں کون کون سے ٹاپکس ہیں، اگر آپ نے خالی جگہ تیار کرنی ہے تو کون کون سی خالی جگہ کہاں کہاں سے آ سکتی ہیں، اگر جملوں کی ترتیب کرنی ہے تو پوری کتاب کی جو ڈیٹیل ہے، جملوں کی ترتیب کہاں سے تیار کریں، غلط جملے کہاں سے تیار کریں، گیت کتنے ہیں ان کا اردو کا ترجمہ آپ کیسے تیار کریں، ان گیت میں سے کس کس کا آپ نے اردو کا ترجمہ تیار کرنا ہے، مطلب انتہائی شارٹ کام کر کے میں نے اس گیس میں ڈیٹیل، چونکہ اس ویڈیو میں نہیں دے سکتا، صرف آپ کو سبجیکٹ، اس کے سلیبس، پیپر کے پیٹرن میں نے سمجھانا ہے، باقی ڈیٹیل عربک کا آپشنل بھی، پرشین کا آپشنل بھی، اسلامیات کا آپشنل بھی، میں نے تینوں سلیبس کے ساتھ، پیپر کے پیٹرن کے ساتھ، اور ہر ایک چیز میں نے آپ کو امپورٹنٹ بتائی ہے کہ آپ نے کون کون سی تیار کرنی ہے، اور انہی میں سے آپ کا ایگزام رپیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا سلیبس پیٹرن آپ کو بتا چکا ہوں، 5 کوشچن آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، 2 کوشچن کی آپ کے پاس چھوٹ ہوگی، اور اس کے بعد یہ آپ کا عربی کا پیپر کا پیٹرن دیکھ سکتے ہیں۔ میں عربک آپشنل کا جب میں آپ کو گیسٹ پیپر سمجھایا تو میں اس گیسٹ پیپر کے ساتھ پنجاب کا بھی اور GC یونیورسٹی کا بھی یہ پیپر بھی دکھایا، اور یہ سارے کوشچن میں نے وہاں پہ ریڈ کیے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں کہ اگر کوشچن نمبر 1 ہے تو یہ کہاں سے آیا، کوشچن نمبر 2 کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ ٹوٹل جو 7 کوشچن بنتے ہیں، ایک ایک کوشچن کو میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ یہ کوشچن کہاں سے پوچھے گئے ہیں اور ان کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے۔ یہ جسٹ آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں آپ کو سبجیکٹ پک کرنے کے لیے، باقی ڈیٹیل کے لیے آپ اس کا گیس سن سکتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی رہنمائی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارا فارسی آپشنل کا، یہ وہ سبجیکٹ ہے جو عربی کے بعد موسٹلی بچوں کا پسندیدہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور اس میں ریسنٹلی ابھی جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے مارکس ہیں وہ 97، 96، 93، مطلب سب سے لیسٹ 93 ہیں اور سب سے ٹاپ پہ 97 پہ گیا ہے۔ تو یہ دیکھ لے آپ کہ اگر آپ ایک سبجیکٹ میں 97 مارکس سکور کرتے ہیں تو آپ کی پرسنٹیج اوورال کتنی پہنچ جائے گی۔ فارسی کا جو سلیبس ہے یہ عربک کے مقابلے میں بہت آسان ہے، جیسے کہ یہ 20 حکایات، آپ کی 20 حکایات ہیں، ان 20 حکایات کے 45 نمبر ہیں، اور ایک نمبر بھی عربک سے زیادہ اچھے مارکس آپ فارسی میں سکور کر سکتے ہیں۔ 20 حکایات ہیں، 20 میں سے آپ نے 2 حکایات آپ نے کرنی ہوتی ہیں، پہلی حکایت جو ہوتی ہے اس کے 25 نمبر ہوتے ہیں، دوسری حکایت کے آپ کو 20 نمبر ملتے ہیں۔ اچھا، کرنا کیا ہوتا ہے، حکایات آپ کو آتی ہیں فارسی میں، آپ نے ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے، ترجمے کے 1 نمبر بھی نہیں کٹتا، اس بات کی گارنٹی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو دوسری حکایت آتی ہے، اگر آپ اس کا بھی ایکوریٹ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو 20 نمبر، مطلب 45 نمبر میں سے آپ کا 1 نمبر بھی نہیں کٹ سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ کی 14 نظمیں شامل ہیں، ان 14 نظموں کو بھی 2 پارٹ میں شامل کیا ہے۔ پہلی نظم کا آپ اردو ترجمہ کریں گے تو 25 نمبر ملیں گے، دوسری نظم کا آپ اردو ترجمہ کریں گے تو 20 نمبر ملیں گے، تو اس کا مطلب یہ 45 نمبر یہاں سے بھی اگر آپ ترجمہ ٹھیک کرتے ہیں تو 1 نمبر بھی آپ کا نہیں کٹتا۔ باقی دیکھیں یہاں تک آپ کے
90 مارکس آپ کو مل چکے ہوتے ہیں. اس میں ایک نمبر بھی کسی بچے کا بھی نہیں کٹتا. باقی اگر آپ حکایات کی بات کریں کہ کون کون سی حکایت آپ نے تیار کرنی ہے، یا آپ نظموں کی بات کریں، ان کے امپورٹنٹ اشعار کی بات کریں، تو یہ سارا کچھ فارسی کا گیس اپلوڈ ہے. اس میں میں نے ایک ایک ٹاپک میں بتایا کہ آپ نے اس میں کن کن نظموں کو تیار کرنا ہے، ان کے کون سے اشعار تیار کرنے ہیں، یا حکایات بتائی ہیں تو ان میں کون کون سی حکایت آپ نے تیار کرنی ہے. پاسٹ پیپرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیل سے میں نے گائیڈ کر رکھا ہے. باقی رہی بات سوالات کی ہے، تو 2 ٹاپک ہوتے ہیں، جو علامہ اقبال کا اور دوسرا شیخ سعدی کا ٹاپک ہوتا ہے. ان کی حالات زندگی بھی آپ نے نوٹ لکھنا ہوتا ہے. ان دونوں میں سے آپ کسی ایک کو بھی تیار کر سکتے ہیں. 2 ٹاپک آتے ہیں، دونوں میں سے آپ نے ایک اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. شیخ سعدی کا یا علامہ اقبال کا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ تیار کرتے ہیں تو یہ 10 نمبر آپ کو ملتے ہیں. جو آپ کے 1 سے 2 نمبر 98 مارکس بھی بچوں نے سکیور کر رکھے ہیں اس میں، تو جو 2 نمبر کٹتے ہیں آپ کے، وہ اس سوال کے جواب میں کٹتے ہیں. باقی آپ 98 مارکس تک یہاں سے سکیور کر سکتے ہیں. اور جو بچہ 97 98 مارکس یا 90 پلس مارکس سکیور کر لیتا ہے تو اس کی پرسنٹیج بہت اچھی ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے پیپر کی بات کروں تو یہ 2 حکایات میں آپ کو بتا چکا ہوں. پہلی حکایت 25 نمبر کی، جو دوسری حکایت ہوتی ہے وہ 20 نمبر کی. اسی طرح یہ نظموں کے ترجمے ہیں، تو پہلی نظم کا ترجمہ 25 نمبر کا، دوسری نظم کا ترجمہ 20 نمبر کا، 90 نمبر. پھر اس کے بعد جو 2 ٹاپک گلستان سعدی جو شیخ سعدی کی کتاب ہے، اور اس کے بعد علامہ محمد اقبال کے بارے میں جو سوال ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک ٹاپک کو بھی اگر آپ اچھا تیار کریں، 10 نمبر کا ہے، تو ٹوٹل نمبر کا جو پیپر بنتا ہے یہ 100 نمبر کا فارسی کا ہو گیا. اس کے بعد لاسٹ ٹاپک ہے اسلامیات اسٹڈی جو آپشنل ہے. اسلامیات جو آپشنل ہے، اس میں کچھ سلیبس اس طرح کا ہے کہ قرآن پاک کا تعارفی مطالعہ. یہ آپ دیکھیں تو اس میں جو ٹاپکس آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے ان میں سے کون کون سے ٹاپکس تیار کرنے ہیں. یہ سوالات آپ کو، یہ 20 نمبر کا سوال جیسے وہی ہے، تدوین قرآن ہے، حفاظت قرآن ہے، مکی اور مدنی صورتیں ہیں، اعجاز قرآن ہے. یہ آپ کے ٹوٹل تقریباً 6 ٹاپک بنتے ہیں. ان میں کون کون سے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہیں وہ آپ اس کے گیس میں دیکھ سکتے ہیں. لیٹسٹ گیسٹ میں نے اس کا اپلوڈ کر رکھا ہے، اس میں سے آپ کو کافی گائیڈ لائن مل جائے گی. 20 نمبر کا سوال آئے گا، یہ آپ کا پہلا سوال بنتا ہے. پھر اس کے بعد جو اس کا بے پورشن ہے وہ 2 قرآن کی صورتیں شامل ہیں، سورہ الفتح اور سورہ الحجرات ہے. یہ دونوں صورتیں انتہائی شارٹ ہیں، تقریباً آپ کو 30 سے 40 آیات ٹوٹل تیار کرنی پڑے گی. اس میں بھی موسٹ امپورٹنٹ آیات کو میں نے گیس میں ٹک کر رکھا ہے. آپ ان کا ترجمہ اور تشریح تیار کریں گے. 3 جو دونوں صورتوں سے 3 آیات کے پیراگراف آتے ہیں. 3 میں سے آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، اور ایک جو پیراگراف آپ عربی سے اردو لکھیں گے وہ 20 نمبر کا ہوگا، اور دوسرا عربی سے اردو جو ہوگی وہ 20 نمبر کا ہوگا. تو یہ 40 نمبر آپ سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا. یہ 40 کے اگر آپ اس کا ترجمہ اچھا کرتے ہیں اور اس کی تشریح اس کے اکارڈنگ کرتے ہیں تو یہ 40 نمبر آپ کے پکے ہوتے ہیں. باقی یہ جو 10 نمبر کا ٹاپک ہے، یہ سورہ الحجرات اور سورہ الفتح سے یہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں. دونوں ٹاپکس میں سے آپ نے 10 نمبر کا سوال اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح 50 نمبر کا پورشن آپ کا یہ دونوں صورتوں سے پوچھا جائے گا. یہاں سے بھی آپ کو بہت اچھے مارکس سکور ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کے اکارڈنگ لکھیں گے تو آپ کا 1 نمبر بھی نہیں کٹے گا. پھر اس کے بعد تاریخ اسلام ہے. تاریخ اسلام میں جو ٹاپک آپ نے تیار کرنے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہے، خلافت راشدہ کی خصوصیات ہے. یہ ٹوٹل 5 ٹاپک ہیں. اچھا، ان میں جو پہلے 2 ٹاپک ہیں ان پہ الگ سے کوشچن بنے گا، یہ 15 نمبر کا سوال آئے گا. پھر اس طرح الگ ٹاپک جو ہیں اس کا 15 نمبر کا سوال آئے گا. تو اگر آپ سوالات کو اکارڈنگلی پک کرتے ہیں، ان کے سوالوں کے مطابق جواب دیتے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ میکسیمم مارکس سکور کر سکتے ہیں. عربک اور فارسی جس طرح کے نمبر آپ کو 90 پلس پہ دیتی ہیں، تو اسلامیات آپشنل چونکہ یہ تھوڑا سا لینتھی ہے لیکن آسان سلیبس ہے. عربک اور فارسی کے مقابلے میں اسلامیات آپشن کا سلیبس تھوڑا سا آسان ہے. باقی اس کی مزید وضاحت جو ہے آپ اس کے پیپر کو دیکھ کے کر سکتے ہیں. پہلا ٹاپک آپ کو میں بتا چکا ہوں، یہ 20 نمبر کا جو ٹاپک ہے، 20 نمبر کا جو سوال پوچھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو 2 صورتیں ہیں وہاں سے ایک ٹاپک 10 نمبر کا ہے. پھر جو 2 صورتیں آپ کو بتا چکا ہوں ان کا ترجمہ اور جو تشریح کرنی ہوتی ہے. یہ 3 آیات آتی ہیں. یہ پہلی آیت ہے، اس کا پیراگراف، پھر دوسری آیت کا پیراگراف، پھر تیسری آیت کا پیراگراف. تو یہ آپ کو
ایک پیراگراف کا ترجمہ اور تشریح جو ہوتی ہے وہ 20 اور 20 40 نمبر کی بنے گی. باقی 10 نمبر کے ٹاپک آپ کو میں بتا چکا ہوں سوال میں پوچھے جائیں گے. اور لاسٹ میں جو آپ کو میں نے خلفائے راشدین کا ہے چاروں، حضرت عمر، حضرت بکر، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کی جو ٹاپک ہے، پہلے 2 ٹاپکس میں 15 نمبر کا سوال ہے، پھر اگلے دونوں ٹاپکس میں 15 نمبر کا سوال ہے. تو یہ اس طرح آپ کے 30 نمبر کا پورشن آپ کا لاسٹ والا بن جاتا ہے. تو یہ آپ کا فارسی جو آپشنل، عربک آپشنل اور اسلامیات آپشنل، تینوں کے بارے میں آپ کو میں کمپلیٹ گائیڈ بھی کیا ہے. باقی آپ کے جو تینوں میں سے جو الیکٹیو سبجیکٹ ہیں تو اس کو نکال کے جو آپ کو ایزی لگتا ہے آپ اس آپشنل سبجیکٹ کو چوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو لگے کہ تھوڑی سی کارآمد ہے، کسی بچے کے کام آ سکتی ہے، اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا فائدہ نظر آتا ہے تو کائنڈلی آپ اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں. باقی اس سے جڑا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ضرور رہنمائی کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.